بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہم باب التیمم پڑھ رہے تھے اور تیمم کے حوالے سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو آج ہم حدیث نمبر 132 سے انشاءاللہ ابتدا کریں گے. پیچھے سے ہم نے سارا جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. تو تیمم کے باب میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر وضو کرنے میں زخموں کے خراب ہونے یا بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو تو پھر وضو کی بجائے آپ جو ہے وہ تیمم کریں گے. یعنی انسان کو ضرر اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو چونکہ اپنی صحت کی حفاظت کرنا یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے تو پھر آپ جو ہیں وضو کی بجائے تیمم کر لیں گے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فی قولہ عز وجل، اللہ رب العزت کے اس قول کی تفسیر میں قرآن مجید میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر آگے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو. تو حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اذا کانت بالرجل الجراحۃ، کہ جب کسی شخص کو زخم لگے ہوئے ہوں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دوران جہاد لڑائی کے دوران اس کو زخم لگے ہوئے ہوں، والقروح، یا پھر اس کو پھوڑے پھنسیاں جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہوں. تو قروح کا معنی جو ہے وہ زخم کا بھی ہوتا ہے اور پھنسیاں وغیرہ اس کا بھی ہوتا ہے. فیجنب، پس وہ جنابت سے ہو جائے، فیخاف، اور اسے یہ خوف لاحق ہو ان یموتا، کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی ان اغتسل، اگر اس نے غسل کر لیا. تو تیمم، چنانچہ وہ جو ہے تیمم کر لے. یعنی کسی شخص کے زخم، بے شک وہ تلوار کے زخم ہوں، نیزے کے زخم ہوں، جہاد فی سبیل اللہ میں وہ زخم لگے ہوئے ہوں، یا پھر پھوڑے پھنسیاں نکلنے سے اس کے جسم پر زخم ہوں، تو ان دونوں شکلوں میں، کیونکہ بسا اوقات پھوڑے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں یا ان کے زخم اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر پانی لگ جائے تو ان زخموں سے بھی ہلاکت کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں وضو کرنے کی بجائے یا ان کے اوپر پانی لگانے کی بجائے تیمم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. رواہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے موقوفاً. موقوفاً کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے سیدنا عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے قرآن مجید کی آیت کی، اور یہ تفسیر ان کی اپنی ہے. انہوں نے اللہ کے نبی کی طرف اس حدیث کو مرفوع نہیں کیا، لیکن امام بزار جو ہیں انہوں نے اس کو مرفوعاً نقل کیا ہے، ورفعہ البزار، اور امام بزار نے اس کو مرفوع روایت کیا ہے، یعنی اس میں اللہ کے نبی کا تذکرہ بھی موجود ہے. وصححہ ابن خزیمہ والحاکم، اور اس حدیث کو امام ابن خزیمہ اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے، اور واضح بات ہے کہ جب تیمم ہوتا ہے وہ کسی مجبوری کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا تو پانی نہ ملنا ایک مجبوری ہوتی ہے، یا پھر پانی استعمال کرنا جو ہے وہ ہلاکت کا باعث ہوتا ہے یا بیماری کے بڑھنے کا باعث ہوتا ہے. تو یہ سارے عذر ہیں، تو ان عذروں کی بنیاد پر پانی استعمال کرنے کی بجائے تیمم کرنا جو ہے وہ شریعت کا تقاضا ہے. تو اس حدیث سے جو معلومات اور احکام ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں
کہ یہاں جو زخموں کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ زخموں کو دھونے سے موت کا یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا ہے، لیکن اگر زخم ایسے ہوں کہ ان کو دھونے سے یا ان کے اوپر پانی لگنے سے بیماری کے بڑھنے کا یا زخموں کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، جس طرح کے زخم جو ہیں وہ جب منتمل ہو جاتے ہیں تو پھر اگر ان کے اوپر پانی بھی لگ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہر بندہ خود ہی اس چیز کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اب میرے زخم جو ہیں پانی لگنے سے خراب نہیں ہوں گے یا ضرر کا باعث نہیں بنیں گے، تو اس وقت پھر تیمم جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت وضو کرنا ضروری ہے۔ اہل علم نے پھر آگے اس کی دو تین شکلیں بنائی ہیں کہ اگر تو پانی استعمال کرنے سے ضرر نہ ہوتا ہو تو پھر پانی استعمال کرنا واجب اور ضروری ہے، اور اگر دھونے سے ضرر ہو مگر مسح کرنے سے نہ ہو تو پھر زخموں پر مسح کر لینا چاہیے۔ مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے ہلکا ہلکا جو ہے وہ زخموں کے اوپر پھیر دیا جائے، اور اگر زخموں سے مسح کرنے سے بھی ضرر ہوتا ہو، یعنی معمولی سا پانی جو ہے وہ بھی استعمال نہیں ہو سکتا، تو پھر اس صورت میں تیمم کیا جائے گا۔ تو یہ گویا کہ اس کی دو تین شکلیں ہیں۔ عمومی طور پر آپ نے براہ راست جو ہے وہ آپ نے تیمم نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو زخم لگا ہوا ہے اور اس نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں تو اس صورت میں پٹیوں کے اوپر جو ہے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ زخم لگا، زخم کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے تو پٹی کے اوپر جو ہے آپ مسح کر سکتے ہیں، اور پٹی کے اوپر جب مسح کیا جائے گا تو واضح بات ہے کہ وہ جو پانی ہے وہ نیچے زخم تک نہیں جائے گا، تو پٹی کے اوپر مسح کرنا جو ہے یہ درست ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، ان کا سارت ٹوٹ گیا، احدا زندیا میرا ایک گٹ، یہ ہاتھ اور بازو کے درمیان جو جوڑ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گٹ، ایک گٹ، تو ہاتھ کا گٹ جو ہے وہ ان کا ٹوٹ گیا۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اس بارے میں کہ میں کیا کروں۔ فامرنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ان امسح، کہ میں مسح کر لیا کروں، علی الجبائر، پٹیوں پر، یعنی جو پٹیاں باندھی ہوئی تھیں ان پٹیوں کے اوپر ہی میں مسح کر لیا کروں۔ رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، بسند واہن جدا، بہت زیادہ کمزور سند کے ساتھ۔ تو اگرچہ یہ حدیث جو ہے یہ کمزور سند کے ساتھ ہے، لیکن اس سے پیچھے جو حدیث گزری ہے اس کو امام ابن خزیمہ اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث اگرچہ کمزور سند والی ہے لیکن پچھلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی مفہوم کی ہے کہ انسان اپنی مجبوری کو دیکھے گا کہ اگر تو زخم بہت ہی زیادہ شدید ہیں اور ان کے اوپر مسح بھی نہیں کیا جا سکتا تو پھر آپ تیمم کر لیں گے، اور اگر ان کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں تو پھر آپ مسح کریں گے، اور اگر پانی استعمال کر سکتے ہیں تو پانی ہی استعمال کیا جائے گا، یعنی وضو کیا جائے گا، اور اگر ان کے اوپر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں تو پھر پٹی کے اوپر جو ہے وہ مسح ہوگا، جیسے جرابوں کے اوپر مسح ہوتا ہے یا موزے کے اوپر مسح ہوتا ہے۔ تو یہ عذر کی بنیاد پر ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ ہمیشہ شفقت اور نرمی کا طرز عمل جو ہے وہ اپناتی ہے، جہاں بھی مشقت محسوس ہوتی ہے وہاں پر نرمی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ پر سفر میں آپ جا رہے ہیں تو شریعت جو ہے وہ نماز کے اندر تخفیف کر دیتی ہے، قصر اور جمع کر کے آپ نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح دیگر تمام مسائل کہ جہاں پر بھی آپ کو مشقت محسوس ہو وہاں پر شریعت جو ہے اس میں نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، اگرچہ اس پوری حدیث یہاں پہ بیان نہیں ہوئی، یہاں پہ اس کا ایک جو مخصوص حصہ ہے جو
باب سے متعلق ہے وہی بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ قصہ بیان کرتے ہیں، جو پوری حدیث ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم سفر میں نکلے، ہم میں سے ایک شخص جو ہے اس کے سر پر پتھر لگا اور وہ زخمی ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا۔ اب اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میرے لیے تیمم کی گنجائش اور رخصت ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ جب تمہیں پانی استعمال کرنے کی طاقت ہے تو ہم تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے۔ چنانچہ اس نے غسل کر لیا، تو سر کے اوپر چونکہ پتھر لگا تھا، زخم موجود تھا، تو سر کے زخم میں جب پانی داخل ہو گیا تو اس سے اس کا وہ زخم خراب ہو گیا، اور اس زخم کی خرابی کی وجہ سے اس شخص کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی۔ جب یہ لوگ سفر سے واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر دی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے، انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، یہ ہیں اس کے قاتل۔ جب انہیں مسئلے کا علم نہیں تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ خود کسی اور سے پوچھ لیتے اور اس کو لا علمی میں یہ جواب نہ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ حدیث بھی گویا کہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر پانی کا استعمال کرنا خطرے کا باعث ہو تو پھر تیمم کر لینا ہی کافی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پھر رجل الذی، اس آدمی کے بارے میں، الذی شجا، جس کے سر میں زخم لگا تھا، فاغتسل، پس اس نے غسل کر لیا، ساتھیوں کے مشورے سے غسل کر لیا، فمات، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان یکفیہ، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، ان یتیمم، کہ وہ تیمم کر لیتا، ویعصب علی جرحہ، اور وہ باندھ لیتا اپنے زخم پر خرقتن، کوئی پٹی، ثم یمسح علیہا، اور پھر اس پر مسح کرتا، ویغسل سائر جسدہ، اور اپنے باقی سارے جسم کو دھو لیتا۔ تو جہاں زخم ہے اس زخم کے اوپر پٹی باندھ لے، اور وہ اتنی جگہ جو ہے وہاں پر پانی نہ جائے، باقی جسم کو جو ہے آپ دھو لیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہی کافی ہو جائے گا۔ رواہ ابو داود بسند فیہ ضعف، اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند ایسی ہے کہ اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، ضعیف سند ہے۔ وفیہ اختلاف علی راویہ، اور اس کے راویوں میں اختلاف ہے کہ اس کو روایت کس نے کیا تھا۔ لیکن یہ حدیث اپنے ضعف کے باوجود، کمزور سند کے باوجود، جس طرح کے پہلے صحیح احادیث کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ چل رہا ہے کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو یا پانی کا استعمال خطرے کا باعث ہو تو آپ جو ہے تیمم بھی کر سکتے ہیں اور مسح بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر مسح کی گنجائش موجود ہے تو مسح کر لیں، اور جو باقی اعضاء ہے ان کو آپ دھو لیں، لیکن اگر مسح بھی خطرے کا باعث ہے تو پھر آپ جو ہے صرف تیمم ہی کریں گے۔ اور تیمم میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی استعمال نہیں ہوتا، تیمم مٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو مٹی پر مارتے ہیں اور پھر ان ہاتھوں کو جھاڑ لیتے ہیں، اس میں پھونکا مار لیتے ہیں، اور صرف چہرے کا اور ہاتھوں کی بیک سائڈ کا تیمم کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ پٹیاں اگر باندھی ہوئی ہوں کسی نے اپنے زخم پر، تو ان پٹیوں پر جو ہے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو مسح ہے یہ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں میں ہی کیا جائے گا۔ یعنی اگر تو آپ کو غسل کی ضرورت ہے اور آپ پر غسل لازم ہو گیا ہے تو جہاں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، جہاں پر زخم ہے، وہاں پر آپ مسح کریں گے، باقی جسم کو آپ دھو لیں گے اگر دھونے کی صلاحیت ہے۔ اور اگر صرف وضو کی ضرورت ہے تو وضو کے دوران بھی باقی اعضاء کو دھو لیا جائے گا، اور جہاں جہاں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں ان کے اوپر مسح کر لیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پٹیوں پر مسح کرنے کی جو مدت ہے وہ متعین نہیں،
بلکہ جب تک زخم جو ہے وہ درست نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ ان پٹیوں پر مسح کر سکتے ہیں، جب تک نہ صحیح ہو جائے۔ جب زخم ٹھیک ہو جائے اور پانی یا مسح کرنے سے اس کو کوئی ضرر کا اندیشہ نہ ہو، پھر جو ہے آپ مسح کریں گے یا دھوئیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ نے پٹیوں پر ایک دفعہ مسح کیا تھا اور پھر آپ پٹیاں اتار دیتے ہیں، تو دوبارہ جو ہے اس زخم کو دھونا یا وضو کرنا یا غسل جنابت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب آپ نے پٹیوں پر مسح کیا تھا اور اس وقت جو آپ نے غسل کیا یا وضو کیا، وہی آپ کا وضو بھی قائم ہے اور آپ کا غسل بھی قائم ہے۔ اس میں ایک بات اہل علم نے یہ بھی لکھی ہے کہ اگر پٹیاں کھول کر مسح کیا جا سکتا ہو، آسانی سے پٹیاں کھل سکتی ہوں تو پٹیاں کھول کر مسح کیا جائے، اور اگر پٹیاں نہ کھل سکتی ہوں تو پھر پٹیوں کے اوپر ہی جو ہے وہ مسح کر لیا جائے۔ اس کے بعد پھر ایک اور حدیث یہاں پر بیان کی گئی ہے، لیکن اس کی سند جو ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، لہذا وہ قابل حجت نہیں ہے۔ اس سے پہلے متعدد صحیح احادیث جو ہیں وہ گزر چکی ہیں جن کے اندر صحیح حکم جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں من السنتی، یہ بات سنت میں سے ہے، اللہ یصلی الرجل بالتیمم، کہ نہ نماز پڑھے آدمی تیمم کے ساتھ، الا صلاۃ واحدۃ، مگر ایک ہی نماز، ثم یتیمم، پھر وہ تیمم کرے، للصلاۃ الاخری، دوسری نماز کے لیے۔ رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف جدا، امام دارقطنی نے اس کو بہت بے حد ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عباس کا جو یہ قول ہے، تو چونکہ اس حدیث کی سندی ضعیف ہے لہذا یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ صحیح احادیث کے اندر چونکہ یہ بات گزر چکی ہے کہ تیمم جو ہے یہ وضو کا متبادل ہے، تو جب تک انسان کا وضو نہ ٹوٹے اس وقت تک جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ قائم رہے گا۔ جس طرح ایک وضو سے آپ کئی نمازیں جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح ایک تیمم سے بھی آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کوئی ناقض وضو واقع نہ ہو جائے۔ تو یہ موقف جو ہے یہ درست نہیں ہے، جمہور اہل علم اور دیگر صحیح احادیث کے خلاف ہے، اور ویسے بھی یہ حدیث جو ہے اس کی سند ضعیف جداً ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، لہذا یہ قابل حجت نہیں ہے۔ تو تیمم کا ہمارا باب جو ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو باب ہے وہ ہے باب الحیض، حیض کا بیان۔ کیونکہ ہم طہارت کے مسائل پڑھ رہے ہیں تو طہارت کے مسائل میں ہم نے پہلے جو ہے چند طہارت کی چیزیں پڑھی کہ کون کون سی چیزیں طاہر ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں نجس ہوتی ہیں، پھر برتنوں کا باب پڑھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے باب الوضو جو ہے وہ پڑھا، پھر باب الوضو کے بعد جو ہے مسح کا تذکرہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر غسل اور جنبی کا حکم، اور اس کے بعد ہم نے تیمم کا باب جو ہے وہ پڑھا ہے۔ تو ایک حدث جو ہے اس کو حیض بھی کہا جاتا ہے۔ تو حیض کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا بہنا، جب بارش یا سیلاب آئے اور وادی کے اندر پانی بہہ پڑے تو اس کو کہتے ہیں حوض الوادی، یعنی وادی بہہ پڑی۔ جبکہ عرف کے اندر اور شریعت کی اصطلاح کے اندر اس سے مراد وہ خون ہے جو رحم مادر سے مخصوص ایام میں بہہ پڑتا ہے، اور یہ وہ خون ہے جو انسان کی تخلیق کے اندر بنیادی کردار ادا کرتا ہے، جس سے انسان کی جو ہے وہ تخلیق پایا تکمیل تک پہنچتی ہے۔ حیض کی مدت کے بارے میں اہل علم کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی کم از کم مدت جو ہے، امام شافعی کہتے ہیں کم از کم مدت 1 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 15 دن ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے۔
تو یہ ایک تخمینی اور اندازے کی مدت انہوں نے بیان کی ہے، لیکن عورتوں کی اپنی طبیعتوں کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، یا موسم اور علاقوں کے اعتبار سے اس میں فرق ہو سکتا ہے، اور ہر عورت جو ہے وہ اپنی مدت جو ہے اس سے خوب آگاہ ہوتی ہے، اور یہ حیض بلوغت کی عمر سے لے کر مایوسی کی عمر تک، یعنی مایوسی سے مراد وہ عمر ہوتی ہے کہ جب عورت بہت بوڑھی ہو جائے اور پھر وہ بانجھ ہو جائے تو اس کا حیض جو ہے اس وقت آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو ہر عورت کی مدت، اور پھر خاص طور پہ جو خاندان کی خواتین ہوتی ہیں، تقریباً سب کی جو عدت مدت ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، 5 دن، 7 دن، یا جو بھی مدت ہو سکتی ہے۔ تو فقہا کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کم سے کم مدت جو ہے وہ 1 دن یا 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن یا 15 دن ہے۔ پورا مہینہ جو ہے وہ حیض جاری نہیں رہ سکتا۔ رحم مادر سے جو خون جاری ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خون حیض ہوتا ہے، ایک خون استحاضہ ہوتا ہے، اور ایک خون نفاس ہوتا ہے۔ نفاس کا خون وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے بعد جاری رہتا ہے، اس کی کم از کم مدت کوئی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مدت اللہ کے نبی نے اس کی 40 دن مقرر کی ہے۔ اگر 40 دن سے زیادہ وہ جاری رہے تو پھر اس کو بھی خون استحاضہ ہی شمار کیا جائے گا۔ تو خون نفاس جو ہے کم از کم مدت اس کی کوئی نہیں ہے، 10 دن میں بھی رک سکتا ہے، 15 دن میں بھی، 20 دن میں بھی، اور جب وہ ختم ہو جائے تو عورت پر روزے رکھنا اور نماز ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد بھی اگر خون جاری ہو تو پھر عورت اس خون کو خون استحاضہ سمجھ کر نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ 40 دن سے زیادہ جو ہے وہ اس کو لیٹ نہیں کر سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ خون حیض اور خون استحاضہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ خون حیض جو ہے یہ ایک تو سخت کالا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، پھر یہ گاڑھا ہوتا ہے، اور تیسرا یہ بدبودار ہوتا ہے، چونکہ یہ مخصوص ایام کا خون ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اذا، نجاست اور تکلیف دہ گند قرار دیا ہے، یعنی کالا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، اور گاڑھا ہوتا ہے۔ جبکہ خون استحاضہ جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ جس طرح انسان کے جسم پر کٹ لگ جائے یا زخم لگ جائے اور فریش خون جو ہے وہ بہنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح خون استحاضہ بھی زخم کی وجہ سے یا کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے، رحم کے اندر کسی بیماری کی وجہ سے وہ خون نکلتا ہے، اور اس کی صفات اس سے مختلف ہوتی ہیں۔ یعنی وہ ایک تو سیاہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سرخ ہوتا ہے، سرخ خون، فریش خون کی طرح۔ دوسرے نمبر پر وہ گاڑھا نہیں ہوتا، پتلا ہوتا ہے جیسے عام خون ہے، پھر وہ بدبودار بھی نہیں ہوتا۔ تو عام خون کی جو صفات ہیں وہی صفات خون استحاضہ کی ہیں۔ تو استحاضہ چونکہ حیض نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک بیماری ہوتی ہے، یا کسی رگ کے زخمی ہونے کی وجہ سے جاری ہو جاتا ہے، یا رحم کے اندر کوئی زخم ہونے سے جاری ہو جاتا ہے، لہذا اس خون کے نکلنے پر عورت جو ہے نماز بھی نہیں چھوڑے گی، روزہ بھی نہیں چھوڑے گی۔ اب یہ ہے کہ وہ فرق کیسے کرے گی ان دونوں خونوں کے درمیان؟ فرق ایک تو وہ اپنے مخصوص ایام جو ہے ان سے فرق کر سکتی ہے کہ استحاضہ شروع ہونے سے پہلے اس کو ایام حیض جو ہیں وہ کتنے دن آتے تھے، وہ ایام اس کو معلوم ہوں گے، اور وہ اتنے دن جو ہے نماز روزہ چھوڑ دے گی اور اس کے بعد پھر نماز پڑھے گی۔ جبکہ دوسری نشانی وہ پھر خون کی اوصاف کو دیکھ کر معلوم کر سکتی ہے کہ اس کے اوصاف جو ہیں وہ خون استحاضہ والے ہیں یا خون حیض والے ہیں۔
تو باب الحیض کے اندر سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان فاطمہ بنت ابی حبیش، بے شک فاطمہ بنت ابی حبیش، کانت تستحاز، وہ مستحاضہ ہو جاتی تھیں، یعنی ان کو استحاضہ کا مرض لاحق تھا۔ تو استحاضہ سے مراد میں بتا چکا ہوں کہ وہ زخم کا اور بیماری کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دم الحیض، بے شک حیض کا خون، دم اسود، وہ کالا خون ہوتا ہے، یعرف اور پہچانا جاتا ہے، یعنی کالا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ حیض کا خون ہے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ، جب یہ والا خون ہو، یعنی حیض کا خون ہو، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز سے رک جا، جب تک وہ حیض کا خون چل رہا ہے تو نماز سے رک جا، یعنی نماز نہ پڑھ۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، اور جب اس کے علاوہ دوسرا خون ہو تو کیا کرنا ہے، فَتَوَضَّئِي، تو وضو کر، وَصَلِّ، اور تو نماز پڑھ۔ رواہ ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان والحاکم، امام ابن حبان اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ واستنکرہ ابو حاتم، جبکہ ابو حاتم نے اس کو منکر قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور یہ حدیث ہم اس سے پہلے نواقض وضو کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس حدیث میں چونکہ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ ہر نماز کے لیے تو وضو کر، فتوضئی وصلی، ہر نماز کے لیے بہت وضو کر اور نماز پڑھ، یعنی استحاضہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، استحاضہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ استحاضہ کے خون کا خروج یہ نواقض وضو میں سے ہے، اگر کسی عورت کے استحاضہ کا خون جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ ویسے عموماً تو آدمی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن استحاضہ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے اس کے اندر ایک دوسرا حکم بھی موجود ہے، لیکن وہ حکم جو ہے استحباب کی حد تک ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنی اچھی صحت کی بنیاد پر یا اچھے موسم کی بنیاد پر غسل کر لیتی ہے، یعنی ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل، مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل، اور فجر کے لیے ایک غسل، تو وہ ایسا بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ واجب اور ضروری نہیں ہے، وہ انسان کی اپنی صحت پر منحصر ہے، آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ آپ استحباب پر عمل کرنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ تو وہ حدیث سیدنا اسماء بنت امیس، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے مروی ہے۔ تو یہ اسماء بنت امیس جو ہیں یہ پہلے جعفر بن ابی طالب ان کی اہلیہ تھی، انہوں نے حضرت جعفر کے ساتھ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا، جن میں سے ایک عبداللہ ہے۔ تو ایک غزوہ میں، غزوہ احد میں، حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، تو ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام محمد انہوں نے رکھا، جو محمد بن ابو بکر کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو حضرت علی نے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا، اور ان کے بدن سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے خوابوں کی تعبیر دریافت کیا کرتے تھے، یعنی اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو ان کی وفات جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہوئی ہے۔ بہرحال سیدنا وفی حدیث اسماء بنت امیس، سیدہ اسماء بنت امیس کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَلْتَجْلِسْ، وہ عورت جو ہے جس کو یہ شک ہے کہ پتہ نہیں یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا خون ہے، تو وَلْتَجْلِسْ، وہ بیٹھ جائے، فی مرکن، ایک ٹب میں، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً، جب وہ زردی دیکھے، فوق الماء، پانی کے اوپر، فَلْتَغْتَسِلْ، بس چاہیے کہ وہ غسل کرے، لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ظہر اور عصر کے لیے، غسلاً واحداً، ایک غسل۔ تو زردی دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خون جو ہے استحاضہ کا خون، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر وہ پانی میں عورت بیٹھ جائے تو وہ خون جو ہے وہ پانی کے اوپر آ جاتا ہے، اور وہ خون کا رنگ جو ہے وہ سیاہ نہیں ہوتا بلکہ زردی مائل ہوتا ہے۔ تو فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً، جب وہ زردی دیکھے، فوق الماء، پانی کے اوپر، فَلْتَغْتَسِلْ، پھر چاہیے کہ وہ غسل کرے، ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، اور غسل کرے مغرب اور عشاء کے لیے، غسلاً واحداً، ایک غسل، وَتَغْتَسِلْ، اور غسل کرے، لِلْفَجْرِ، غسلاً واحداً، فجر کے لیے ایک غسل، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور اس دوران جو ہے وہ وضو کرے۔ یعنی اگر وہ غسل کر سکتی ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے اور موسم بھی ایسا ہے کہ وہ غسل کر سکتی ہے، تو پھر اس کو دن میں 3 مرتبہ غسل کرنا ہوگا۔ پہلا غسل جو ہے وہ فجر کے لیے، نماز فجر کے لیے، دوسرا غسل جو ہے وہ ظہر اور عصر کے لیے، یعنی ظہر کو تھوڑا سا لیٹ کر دے اور عصر کو جلدی پڑھ لے، دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھے، لیکن ان سے پہلے غسل کر لے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل۔ لیکن اگر وہ غسل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، یا موسم جو ہے وہ شدید ہے، بہت سردی ہے، اور غسل کرنا جو ہے وہ ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، جس طرح کہ اس سے پچھلی حدیث کے اندر گزرا ہے۔ تو وضو جو ہے ہر نماز کے لیے وہ تو واجب اور ضروری ہے، جبکہ غسل جو ہے وہ ہر نماز کے لیے مستحب درجے کا حامل ہے۔ تو اب اگر وہ غسل کرنا چاہتی ہے تو اس کو پھر 2 نمازوں کو جمع کرنے کی بھی اجازت ہے، یعنی غسل کی مشقت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے دوسری طرح سے نرمی کر دی کہ وہ ظہر عصر کو اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک عورت جو ہے وہ غسل نہیں کرتی ہے، یعنی استحباب پر عمل نہیں کرتی بلکہ وجوب پر عمل کرتی ہے، تو پھر اس کے لیے جمع کرنا بھی درست نہیں ہے۔ وہ نمازوں کو، 2 نمازوں کو جمع نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے غسل کی مشقت جو ہے وہ نہیں اٹھائی۔ اگر وہ غسل کی مشقت کو برداشت کرتی تو اس کو بھی 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی۔ تو اگر وہ وضو پہ ہی گزارا کر رہی ہے، ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھ رہی ہے، تو اس کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ غسل کر لیتی ہے 3 ٹائم، تو پھر ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو، 2 نمازوں کو جمع کر کے وہ پڑھ سکتی ہے۔ تو آج ہم نے تیمم کا باب جو ہے وہ مکمل کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے باب الحیض جو ہے اس کی 2 احادیث پڑھی۔ تو اگر آپ کے ذہن میں آج کے لیسن سے متعلق کوئی کویسچن ہے تو پہلے تو وہ پوچھ لیں، اور دوسرا اس کے ساتھ آپ لوگ بتائیں کہ آپ میں سے کس کس کی اسائنمنٹ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور کون جو ہے وہ پریزنٹیشن کے لیے تیار ہے۔ جی سائرہ جاوید، آپ کی مکمل ہو گئی ہے اسائنمنٹ؟ سر میرا سوال ہے، میری اسائنمنٹ بھی ویسے مکمل ہو چکی ہے، جی لیکن
میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے والد کا جو ہے آپ سمجھے کہ جیسے کہ ویسٹ سے نیچے ٹانگیں اور پاؤں کے لیے حرکت ان کی نہیں ہے، نہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب وغیرہ پخانا ان کے ڈلا ہوا ہے ٹیوب، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو دھلاتے ہیں سب اس طرح. اب وہ پلنگ پر ہیں اور ان کے لیے جیسے ایک دفعہ میکسیمم باتھ روم کو تک لے کے جاتے ہیں ان کو، تو اس میں اب بتائیے کہ اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے آسان تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے والی دیوار سے مار کے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن پھر یہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی گیلی تولیہ وغیرہ سے ہم ان کے اعضاء کو دھلا دیا کریں یا تیمم کافی ہے؟ کیا اس میں حکم ہے بتائیے. آپ کا آواز اصل میں نا کٹ کٹ کے آ رہی تھی، ذرا دوبارہ سوال کر دیں. اچھا، آپ بتائیے اب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا، جو میرے والد ہیں ان کی ایسے تکلیف ہے کہ پہلے ماشاء اللہ سب چلتے پھرتے تھے، لیکن ان کی اب نروس کچھ ڈیمیج ہو گئی ہیں، پاؤں ٹانگیں، اور جو آپ کہیں کہ پیشاب پخانا یہ سب ریجن یعنی آپ کا ہے ہپس کا، وہ ان کو محسوس نہیں ہوتا. تو ان کی ٹیوب ابھی ڈلا ہوا ہے پیشاب کے لیے، اور ہم ان کو باتھ روم جو ہے وہ ابھی بس ایک دفعہ جیسے دن میں لے کے جا سکتے ہیں ویل چیئر پر، ٹھیک ہے. پھر اب وہ بیڈ پہ ہوتے ہیں تو اب ان کو آسانی یہ رہتی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ پیچھے دیوار کو کریں اور تیمم کر لیں نماز کے لیے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بہتر ہے کہ یا ہمیں کوئی ان کو جیسے پانی لے کے آئیں یا کوئی گیلی تولیہ سے ان کے جسم کے اعضاء کو گیلا کریں، کیا کرنا ہے صحیح ہے نماز کے لیے؟ اگر تو وہ وضو کر سکتے ہیں، پانی کے استعمال سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. الگ سے وہ مطلب ان کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں یا بھی ان کو بیماری ہے، لیکن وضو یعنی پانی استعمال کرنے سے اگر ان کو کوئی مشقت نہیں ہوتی تو پھر کوشش کریں کہ ان کو آپ وضو ہی کروائیں. بے شک کپڑا گیلا کر کے ان کے اعضائے وضو پر وہ لگا دیا کریں، ان کو دھو دیا کریں یا جیسے بھی ممکن ہے. اور اگر پانی کی وجہ سے یعنی کہ بیماری ایسی ہو کہ اس میں پانی استعمال کرنا مشکل ہو تو پھر پانی کی جگہ پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، اور کسی کے بعد کوئی کوشچن؟ سر ایک کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے حضرت جعفر کے بارے میں بھی کہا کہ وہ جنگ احد میں غزوہ احد میں شہید ہوئے، لیکن وہ تو خیبر میں واپس ملے تھے آ کے. میرے خیال سے غزوہ موتا میں ان کی شہادت ہوئی تھی. تو حضرت صرف ایک جابر کے بارے کمنٹ. میں میں نے کہا. حضرت جعفر کا آپ نے ذکر کیا نا، حضرت اسما بنت امیس کے سلسلے میں. تو جہاں تک مجھے یاد ہے وہ تو غزوہ خیبر میں واپس آ کے ملے تھے، تو اس کا مطلب شہادت اس کے ہاں بعد. چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، ابھی فوری میرے ذہن میں نہیں ہے پھر تو. جی جی، یہ ہے کہ بڑی چلیں چیز. جس غزوہ میں بھی وہ شہید ہوئے اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ اسما بنت امیس کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی تھی. جی، جی جزاک اللہ. اور اسائنمنٹ میری بھی ہو گئی ہوئی، میں نے آپ کو بھیج بھی دی ہوئی، اپلوڈ بھی کر دی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. تو آج آپ پریزنٹیشن کر دیں، پھر ابھی تیار ہیں آپ پریزنٹیشن کے لیے؟ جی سر، میں کر سکتا ہوں. بس ایک منٹ میں اپنی فائل کھول لیتا ہوں اور آپ کو بھی میسج کر دیتا آپ ہوں. فائل جو ہے نا شیئر کریں، میں ادھر سے آپ کو آپشن دے دیتا ہوں. جی سر. چلیے میں نے ادھر آپشن دے دی ہے، آپ جو ہے نا فائل شیئر کر سکتے ہیں. فائل شیئر کریں اور بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے حدیث نمبر 65 اسائن ہوئی تھی. رول نمبر جس وقت میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا، مجھے پچھلے سیمسٹر سے 5 یاد تھا، لیکن بعد میں 19 دیکھی تو 6 ہو گیا تھا اس دفعہ، تو وہ میں نے وہ بعد میں چینج کر دیا تھا. حدیث کا متن یہ ہے. عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عہدہ ينتظرون العشاء، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء کی نماز کا انتظار کیا کرتے تھے. حتی تخفق رؤوسہم، یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے تھے، یعنی انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگ کی وجہ سے. ثم یصلون ولا یتوضؤون، پھر وہ اسی طرح نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور دوبارہ وضو نہیں کیا کرتے تھے. جی یہ کچھ الفاظ کے معنی ہیں. خفق الراس، ان کی وجہ سے سر کا جھکنا. ینتظرون، وہ سب انتظار کرتے تھے.
یا کرتے ہیں علی عہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حتی یہاں تک کہ اس حدیث میں دو یا تین اہم نکات نکالے جا سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ عشاء کی نماز کو دیر سے ادا کرنا یعنی رات کا آخری عمل بنانا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی کوشش کیا کرتے تھے کہ نماز آخری عمل ہو اور اس کے بعد کوئی فضول باتیں نہ کی جائیں، اور اس کے کچھ ریفرنسز تھے وہ میں نے یہاں بھی مینشن کیے اور نیچے حدیث بھی میں نے لکھ دی ہیں۔ دوسرا اس میں سے اہم پہلو یہ نکالا جا سکتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے انتظار کیا جا سکتا ہے، ورنہ صحابہ الگ الگ پڑھ لیتے یا چھوٹی چھوٹی جماعتیں کر لیتے، لیکن وہ انتظار کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اونگنا شروع ہو جاتے تھے یا کبھی کبھی سو جاتے تھے۔ جو سونے والے تھے ان کا اس میں ذکر نہیں کیا گیا کہ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وضو کرتے ہوں گے کیونکہ نیند ناقض وضو ہے، لیکن اونگنے والے لوگوں کے لیے وضو کا اعادہ کرنا، اس کو ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے اونگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ مکمل سو جانے سے وضو ٹوٹتا ہے، یہی اس کا تیسرا پہلو ہے۔ تو تینوں میں دو دو تین احادیث کے ریفرنسز مجھے کم سے کم مل گئے تھے، لیکن کیونکہ مجھے 2 یا 3 پیجز میں لمٹ بھی کرنا تھا اس لیے میں نے ساری نہیں ڈالی، تو صرف یہ 2-3 پہ میں نے اتفاق کیا تھا۔ جو ریفرنسز میں پہلی حدیث ہے وہ صحیح بخاری سے ہے 568 اور یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اس کے متن میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھتے تھے اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے، ناپسند فرماتے تھے۔ دوسری حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی 702، حسن درجے کی حدیث ہے۔ وہ بھی اس چیز کی طرف ریفرنس دیتی ہے کہ ما نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل العشاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی بھی نہیں سویا کرتے تھے، ولا سمر بعدها، اور اس کے بعد جاگتے نہیں رہتے تھے، یعنی دنیاوی کاموں میں مشغول نہیں رہا کرتے تھے۔ تو یہ وہ پہلا جو پہلو تھا اس سے ریلیٹڈ 2 ریفرنسز ہیں۔ یہ تیسرا بھی غالباً اسی سے ریلیٹڈ ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ آخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ذات لیلۃ حتی ذهب من اللیل فقام عمر، کہ ایک دفعہ نبی اخر النبی، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو اتنا لیٹ کیا کہ کچھ لوگ ان میں سے سونے لگے، فقام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، فنادى الصلاة یا رسول اللہ، تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نماز، یعنی ان کو نماز کی طرف ان کا دھیان دلوایا۔ رقد النساء والولدان، کہ عورتیں اور بچے تو سو گئے، تو انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یا رسول اللہ نماز پڑھا دیجیے یا نماز کا وقت ہے، عورتیں اور بچے تو انتظار میں سو گئے۔ تو خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والماء يقطر من رأسه، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے اور ان کے سر میں سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے، یعنی اسی وقت تازہ وضو انہوں نے کیا تھا۔ وهو يقول، اور وہ کہہ رہے تھے، انه الوقت لولا ان اشق على امتی، کہ یہی اصل نماز کا وقت ہے، یعنی عشاء کی نماز افضل ہے کہ اسی طرح لیٹ کر کے پڑھی جائے۔ لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے ان اشق، جی ان اشق علی امتی، اگر مجھے اس چیز کا خطرہ نہ ہوتا کہ یہ میری امت پر سختی کا باعث بنے گا، یعنی اگر مجھے اس چیز کا شک نہ ہوتا کہ یہ میری امت پر سختی کا باعث بنے گا، جو ہے نا مجھ پر مشقت سے ہے، بھاری نہ ہوتا، اگر میں جی اپنی امت پر بھاری نہ سمجھتا، بھاری نہ سمجھتا، تو یہی اصل وقت عشاء ہے، یعنی میں اس کا حکم دے دیتا۔ اگلی حدیث ہے سنن ابی داود، حدیث نمبر 200، صحیح درجے کی حدیث ہے۔ کان اصحاب رسول اللہ، یہ وہی والی حدیث ہے، تقریباً ویسے ہی الفاظ ہیں جو اصل 65 نمبر کے، ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، قال ابو داود زاد فيه شعبة عن قتادة قال كن، جس کے الفاظ وہاں پہ استعمال ہوئے۔ اگلی حدیث ہے سنن ابن داود 201 نمبر، صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اقیمت صلاة العشاء وقام رجل
تو جب عشاء کی نماز کھڑی ہوئی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی حاجہ، تو نماز پڑھانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک حاجت ہے، یعنی مجھے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ فقام یناجیہ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی حاجت کو پورا کرنا شروع کر دیا، یعنی اس سے بات ڈسکس کرنا شروع کر دی۔ حتی نعس القوم، یہاں تک کہ کچھ لوگ یا اونگ گئے یا کھڑے رہے، او بعض القوم، یا کچھ لوگ کھڑے، ثم صلی بہم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ولم یذکروا وضوءا، اور انہوں نے کسی کے لیے وضو کا ذکر نہیں کیا، یعنی جو لوگ اونگ گئے تھے ان میں سے کسی کو نہیں کہا گیا کہ اب آپ وضو دوبارہ کریں۔ اور اسی سلسلے کی آخری حدیث ہے سنن ابی داؤد کی 203 نمبر صحیح درجے کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکاء السہی العینانی فمن نام فلیتوضأ، آنکھیں مقعد کی تھیلی کا تسمہ ہے، لہٰذا جو سوئے وہ وضو کر لے۔ یہ حدیث ہمارے کورس میں بھی ہے، ہمارے جو کورس میں جو اس کا ریفرنس تھا وہ حضرت ابو سفیان کے جو بیٹے ہیں، نام بھول رہا ہوں ان کا، ان کی طرف سے وہ ہے حضرت علی کے مخالف جو تھے، کیا نام تھا، سوری اتنا کامن نام ہے لیکن بھول گیا میں۔ بہرحال یہ جو حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، یہ اس کا ریفرنس حضرت علی بن ابی طالب سے ریفر کیا گیا، یعنی ان کی طرف سے منقول کی گئی ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو ان تمام احادیث سے کیا بات سمجھ آتی ہے، نقطہ کیا ہے، مرکزی موضوع کیا ہے؟ جی ان تمام احادیث سے جو تین چیزیں یہاں میں نے ذکر کی تھی وہ ہیں، پہلی بات کہ نماز عشاء کو آخری عمل بنانا چاہیے دن کا، دوسری بات یہ کہ با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے اس کے لیے انتظار ہی کرنا پڑے، اور تیسری اور جو اصل بات اس متن میں ذکر کی گئی وہ یہ کہ اگر اونگ آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں البتہ اگر مکمل سو جائیں تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی اور کوئی باقی لوگوں کی پریزنٹیشن کدھر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کاشف عامر، میری فقہ الحدیث کی پیش کر لیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری حدیث جو ہے وہ بلوغ المرام کے کتاب الطہارہ باب نواقض الوضوء سے حدیث نمبر 66 ہے، شرح بلوغ المرام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن یہ ہشام بن اخبارنا نہیں ہوگا، حدثنا اور اخبارنا اس طرح کر کے بولتے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ انہا قالت فاطمہ بنت ابی حبیش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انی لا اطہر افادع الصلاة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي۔ ترجمہ۔ جی ہمیں عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک نے ہشام بن عمرو کے ذریعے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ فاطمہ ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں تو پاک نہیں ہوں، کیونکہ میں تو پاک ہی نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں، اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دو، اور جب اندازے کے مطابق وہ دن گزر جائیں تو خود خون دھو کر نماز پڑھ لو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہ کچھ لفظ کے مفہوم ہے۔ اطہرو کا مطلب ہے کہ میں پاک ہوتا یا ہوتی ہوں،
ارکن سے مراد رگ ہوتی ہے، خون کی رگ جہاں سے خون فلو کرتا ہے، اور الحیضہ یعنی حیض کا خون، یعنی یہ رگ کے خون سے ڈفرینٹ جو ہوتا ہے حیضہ اس کا خون ہے۔ افادع الصلاۃ یعنی کہ کیا میں نماز چھوڑ دوں۔ اس میں حضرت فاطمہ نے یہ اس لیے پوچھا کیونکہ عمومی طور پر جو حیض کا خون جب آتا ہے تو اس میں یہ حکم ہے کہ اس وقت جب حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال اسی حکمت سے پوچھا کہ چونکہ یہ بھی خون ہے اور خون انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ استحاضہ کا خون ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا، تو لہٰذا انہوں نے یہ سوال کیا۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَ یعنی جب حیض کا خون شروع ہو جائے، اور فَإِذَا ذَهَبَ یعنی جب وہ خون چلا جائے، فَاغْسِلِي یعنی تو تم خون دھو کر نماز پڑھ لو۔ اس میں عورتوں کا بیان ہوا ہے جو اپنے حیض کے ابتدا اور انتہا یعنی جب ان کا حیض کا پیریڈ شروع ہوا ہے اور کب وہ ختم ہوا ہے اس مدت سے وہ معروف ہوں، اور اس وقت ان کو اپنا خون دھو کر غسل کر کے پاک ہو جانا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیض کا خون نجس ہے اور اس پر غسل واجب ہے۔ اس کے بعد ایک آیت سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 سے ہے کہ وہ آپ سے محیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ وہ نجاست ہے، تو آپ عورتوں سے دور رہو محیض میں، اور ان کے قریب تب تک نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے قریب ویسے جاؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس آیت پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حیض کے خون کو نجس قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر حیض واقع ہو جائے تو اس میں طہارت اور غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب حیض اور استحاضے کے خون میں یہ فرق ہے کہ جو حیض کا خون ہے وہ تو عورت کو مخصوص ایام جو ان کا منسٹرل سائیکل ہوتا ہے اس کے دوران ہی خارج ہوتا ہے، اور یہ نیچرل ہے، یہ طبی خون ہے، اس سے چھٹکارا پانے کا یعنی اس کو روکنے کا کوئی حل نہیں ہے، یہ نیچرل اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور استحاضہ وہ خون ہے جو کسی بیماری کے باعث ایک رگ میں سے نکلتا ہے، کسی بھی بیماری ایک خاص بیماری ہوتی ہے اس میں جو رگ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور اس میں سے خون نکلتا ہے، اور اکثر یہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے۔ ان کے خون میں فرق ہونے جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ سیاہ، گاڑھا اور بدبودار ہوتا ہے، جبکہ جو استحاضہ کا خون ہے وہ سرخ، پتلا اور کسی بھی بو کے بغیر نہیں ہوتا، اس کی کوئی خوشبو یا بدبو نہیں ہوتی۔ اب اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، اس احادیث سے کچھ فوائد کیا فوائد ہیں اس کے؟ سب سے پہلے کہ جو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن تھی ان کو اپنے اس قسم کے مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے میں کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی تھی، یعنی دین میں کسی قسم کی حیا نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حیضہ کی نماز کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے لیے نماز غیر واجب ہے اور اس کا پڑھنا حرام ہے، اور بعد میں قضا بھی لازم نہیں ہے حیضہ عورت کے لیے جس کو حیضہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی قضا ہوگی کہ نہیں؟ کے ساتھ نماز کی قضا تو نہیں ہے، روزوں کی؟ جی سر، روزوں کی قضا دے گی؟ روزوں کی ہوگی قضا، روزوں کی قضا اس لیے ہوگی کیونکہ وہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں جو روزے ہیں، ان کی نماز تو مطلب کنٹینیوسلی سال میں ہوتی ہے، لیکن روزے چونکہ سال میں کچھ مدت کے لیے آتے ہیں ایام معدودات، اس لیے اس میں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے کو تعلیل کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استحاضہ کا خون ہے اس میں نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کی علت بھی بتا دی، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ جو خون ہے یہ حیض کا نہیں ہے بلکہ یہ رگ کا خون ہے۔ استحاضہ کے خون سے نماز پڑھنا منع نہیں ہوتی، چاہے پوری نماز کے دوران وہ خون نکلتا رہے اور چاہے وہ پورے بدن ہی سے پھیلتا جائے، یعنی استحاضہ کا خون ہو تو نماز پڑھنی ہے، منع کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ اگر یہ خون سبیلین میں سے نکلے، یعنی
دو جگہوں میں سے نکلے جہاں سے پھر وضو واجب ہو جاتا ہے تو پھر یہ ناقص وضو ہے، تب اس صورت میں وضو کرنا پڑے گا. ان دونوں کے علاوہ کسی اور سے نکلے تو وضو نہیں کرنا. اگر دو چیزوں کے درمیان فرق ہو تو ان کے احکام بھی الگ الگ ہوں گے، جیسے کہ حیض اور استحاضے میں فرق ہے، ان دونوں کے خون میں فرق ہے، لہٰذا ان کے جو چلیں احکام ٹھیک ہے، ہیں وہ بھی ماشاء الگ اللہ، الگ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ مبارک فیکم. چلیں جی آگے سائرہ جاوید. جی شیئر سکرین جو ہے وہ جاوید ظہور کریں گے. چلیں ٹھیک ہے، وہ کر دیں جی، کر دیے جی آپ. یہ جاوید ظہور اور سائرہ جاوید، آپ کا آپس میں کیا تعلق ہے جی؟ جی یہ میرے میاں ہیں. ہاں، کیونکہ یہ دونوں دو تعلق ہو سکتے ہیں نا، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور باپ بیٹی بھی ہو سکتے ہیں. چلیں جی جاوید صاحب آپ کر دیجئے ذرا جی سر. اسکرین آپ شیئر کر دیں. میری حدیث جو ہے وہ قے نکسیر اور متلی کے حکم کے متعلق تھی. اس میں حدیث نمبر 72 تھی، اور یہ اس میں جو ہے وہ آغاز بیان ہوا میں ہے کہ بسم اللہ تھوڑا سا درود باقاعدہ آغاز کریں نا، جیسے ٹیچر جو ہے ہمیں پڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. میری حدیث جو ہے وہ اس طرح بیان ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزیح فلینصرف فلیتودع ثم لیبنی علی صلاته وهو فی ذلک لا یتکلم. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نماز میں قے آئے یا نکسیر پھوٹی یا متلی ہوئی یا مزی نکلی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، چنانچہ وہ نماز سے پلٹ کر نیا وضو کرے اور نماز کی وہیں سے بنا کرے، یعنی وہیں سے دوبارہ سے شروع کرے جہاں سے نماز کو چھوڑا گیا تھا، اور وہ نیا وضو کرنے کے لیے اس کے آنے جانے کے دوران کسی سے بات اور سلام دعا نہ کرے. اب یہ حدیث جو ہے ایکچولی یہ ضعیف حدیث ہے. اس میں سب سے پہلے جس طرح میں اس کی بیان کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ہے کچھ الفاظ معنی سامنے دیے ہوئے ہیں. تو ان میں کئی کا مطلب رعاف جو ہے وہ نکسیر، ناک سے بہنے والا خون ہے. اچھا، اس میں قلس جو ہے وہ یہ ہے کہ معدے سے آنے والا کھانا اور پانی جو منہ بھر دے اور باہر نہ نکلے. یہ اب الٹی سے فرق ہے. اچھا، اسی طرح سے ینصرف جو ہے وہ یہاں پر نماز سے ہٹ جانے کو، یعنی پلٹ کے، یعنی آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے پلٹ کے جا رہے ہیں، اور نماز کو جہاں سے یبنی سے یہ ہے کہ یا نماز کو جہاں سے چھوڑا ہو وہیں سے پڑھنا ہے. اب یہاں پر جو ریفرنس کی حدیث میں بیان کرتی ہوں تو اس میں یہ ہے کہ میں اس کے ترجمے سے بتاتی ہوں آپ کو کہ مجھے یحییٰ نے مالک سے نافع سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ناک سے خون آنے کی صورت میں وہاں سے نکل کر وضو کر لیا اور پھر واپس آ کر بغیر کچھ کہے نماز پوری کی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث کا ریفرنس ہے کہ مجھے یحییٰ نے مالک سے یزید بن عبداللہ قصید لیثی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے سعید بن المسیب کو نماز پڑھتے ہوئے ناک سے خون بہتے دیکھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے پاس پانی لایا گیا اور آپ نے وضو کیا، پھر واپس آیا اور نماز پوری کی. تو یہ جو ہے اب اس کا جو بیان ہے وہ یہ کہ اب آپ دیکھیں تو یہ چیزیں مطلب اس کے بعد جو ہے وہ یہ ترمیم بھی کی گئی ہے. یعنی یہ حدیث ضعیف اس طرح سے ہے کہ حدیث میں جن 4 چیزوں کا ذکر ہے ان سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ان نجاستوں میں شامل نہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اوپر دی گئے 2 احادیث کے حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نکسیر سے وضو کرنا شاید واضح کام ملنے سے پہلے کی ہیں، کیونکہ بعد میں صحیح حدیث آ چکی ہے کہ صرف بول و براز سے وضو ٹوٹتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بھول چوک سے بات کرنے سے نماز
ٹوٹ جائے، جبکہ یہ غلط ہے، کیونکہ درست نہیں ہے. بھول کر بولنے سے نماز باطل نہیں ہوتی جبکہ حدث سے ہو جاتی ہے. اب اس میں نتیجہ یہی اخذ کیا گیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ صحیح حدیث صرف بول و براز وضو کو ناقص قرار دیتی ہے. کم یا زیادہ قے یا نقصیر سے وضو قائم رہے گا. زیادہ نقصیر کی وجہ سے شاید آپ نماز جاری رکھنا مشکل ہو، اس لیے ترک کرنی پڑ سکتی ہے. اسی طرح سے آپ اپنی جگہ سے ہٹیں، کیونکہ جی ایک دم سے جب بہت ساری قے واقع ہو گئی یہ سب ہے، تو آپ کے کپڑے اور آس پاس جگہ آپ کی خراب ہو گئی، تو اس وجہ سے آپ اس کو دوبارہ یعنی اپنے حالت درست کر کے سب کر کے نماز پڑھنا چاہیں گے، لیکن یہ کہ یہ ناقص وضو نہیں. چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.